ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے، یہ 2 اور 2 کی طرح واضح ہے، اس میں کسی طرح جو ہے لاجیکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینٹ بھی ہو، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے، لاجیکل دلیل دیں گے، ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں، ایک سینیریو، سمپل سینیریو، تمام آڈینس سے گزارش ہے. ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں، ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی، کیسے آئی، یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے، کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا، یہ اسی شیپ میں کیوں ہے، کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی، نہیں بھی کر سکتی تھی، اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی، کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز کی ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا. ابھی بھی سوال رہے گا یہ یونیورس کہاں سے آیا، ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس نے بنایا. یہ سوال اس وقت بھی ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے، اور صرف ان کا نہیں، مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا، تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورنس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا لہٰذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ آرگیومنٹ فرام اگنورنس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے. لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی، لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز، ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے، اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف، اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا، ان کے پاس دلیل نہیں تھی.